بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شام کے وقت گوشت نہ کھایا کرو، زندگی بھر کینسر سے بچے رہو گے۔ زیادہ ٹماٹر کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ پیشاب آ جائے تو پانی پی کر پیشاب کرو، گردے اسی وقت صاف ہو جائیں گے۔ پودینے کے پتے جلد پر رگڑنے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ پانی پینے کے فوری بعد لیٹنا اور جھکنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس سے پانی سانس کی نالی میں جا سکتا ہے۔ روٹی کھانے سے پہلے ایک بڑی الائچی کھا لیا کرو، روٹی جلدی ہضم ہو جائے گی۔ زیرہ شہد کے ساتھ چاٹنے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ موٹاپے کو کم کرنا ہے تو نیم گرم پانی میں لیموں کا رس، سفید زیرہ ملا کر پی لو۔ لوکی کا رس پینے سے موٹاپے کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ کسی بری عادت کی طاقت کا اندازہ تب معلوم ہوتا ہے جب اس کو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ لوگ وہ سکون میں رہتے ہیں جو مشکل وقت میں کہتے ہیں میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پرندوں میں سب سے لمبی عمر کوے کی ہوتی ہے؟ اگر آپ کو تھکاوٹ محسوس ہو تو تھوڑا سا گڑ کھائیں، آپ کو انرجی ملے گی۔ رات کو اس پھگول کا چھلکا ایک گلاس دودھ میں شامل کر کے پی لیں، جسم میں طاقت بڑھ جائے گی۔ گھر میں جھاڑو کو کھڑا کر کے رکھنے سے کوے زیادہ آتے ہیں۔ ہر مرض سے شفا کے لیے یا سلامو 111 مرتبہ پڑھ کر مریض پر دم کر دیں۔ پھول گوبھی بلغم کو خارج کرتی ہے اور مسوڑوں کے لیے مفید سبزی ہے۔ شہد کے استعمال سے ہاضمے کے مسائل جیسا کہ گیس اور قبض میں آرام ملتا ہے۔ سالن کے اندر سرکہ یا لیموں ڈال دو، ہاضمہ درست ہو جائے گا۔ سر میں درد ہو تو الٹے پاؤں چلنا شروع کر دو، سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ اللہ کریم کی حکمتیں سمجھنے والوں کے دل کبھی ضدی نہیں ہوا کرتے۔ دماغ کی کمزوری ہو یا بھولنے کی بیماری تو بادام کا پاؤڈر، کشمش اور کالی مرچ ہم وزن لے کر رات کو سونے سے پہلے 1 چمچ نہار منہ کھائیں، دماغی صلاحیت بڑھ جائے گی۔ جو ناشتے میں روزانہ سلاد استعمال کرتے ہیں ان کا پیٹ کبھی باہر نہیں آتا۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے دوزخ نہیں جائے گا، بلکہ اپنے گناہوں پر منتبہ رہنے اور رب کریم سے توبہ نہ کرنے کی وجہ سے دوزخ میں جائے گا۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے محبت کو آباد کرو۔ روٹی کو چبا کر کھاؤ، کبھی بدہضمی نہیں ہوگی۔ محبت کبھی خاص لوگوں سے نہیں ہوتی، بلکہ جن سے ہوتی ہے وہی زندگی میں خاص بن جاتے ہیں۔ پاؤں پر تیل کا مساج کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ چقندر کا رس خون کی کمی کو دور کرتا ہے۔ جن عورتوں کا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے وہ بکری کے دودھ کی دہی بنا کر چہرے پر ماسک کی طرح لگائیں، چہرہ صاف ہو جائے گا۔ صبح نہار منہ اٹھ کر 4 موسمیاں کھانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ معدے اور جسم کی گرمی سے جان چھڑوانی ہے تو سونف والا پانی پیا کرو، اس سے معدہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ ہفتے میں 1 مرتبہ پانی میں ہلدی شامل کر کے پیو، پیٹ صاف ہو جائے گا۔ پالک کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے۔ جو رات کو باوضو ہو کر سوتے ہیں ان کو برے خواب کبھی نہیں آتے۔ ایلو ویرا جیل سے بال دھونے سے خشکی ختم ہوتی ہے۔ چقندر کا رس پینے سے جلد کی قدرتی رنگت بہتر ہوتی ہے۔ کھانے کے بعد الائچی چبائیں، سانس کی بدبو ختم ہوگی۔ صبح خالی پیٹ 1 سیب کاٹ کر کھانے سے مائگرین اور سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ گھر میں بکریاں لے آؤ، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرو، روزی آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ صبح کے وقت جلدی آنکھ کا کھل جانا اللہ کریم کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ دانت کا کیڑا فوری طور پر ختم کرنے کے لیے لوکی کا رس دانتوں پر لگائیں۔ جو عورتیں صحت مند رہنا چاہتی ہیں ہاتھوں سے کپڑے دھونے کی عادت اپنائیں۔ چہرے کی جلد کا مسئلہ ہو تو چہرے پر قدرتی چمک لانے کے لیے
گرم پانی فائدہ مند ہے۔ گنے کا رس دوپہر کو پی لیا کرو، اس سے آپ کی آنکھوں میں کشش آتی ہے۔ بکرے کا گوشت ہفتے میں ایک بار ضرور کھاؤ، بوڑھا بھی جوان ہو جائے گا۔ سونف کھانے میں زیادہ استعمال کرنے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو جسمانی کمزوری ہو جائے تو وہ دودھ میں کھجوریں ملا کر پی لیں، جسمانی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ کھجوریں بھی کھا لیا کریں۔ کالے زیرے کو تیل میں مکس کر کے اپنے جسم پر مالش کریں، ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ انار جسم میں نیا خون پیدا کرتا ہے، چہرے کی رنگت بھی نکھر جاتی ہے۔ کھجور پانی میں بھگو کر کھا لیں، اس کا استعمال جگر کو طاقت دیتا ہے۔ نہار منہ کنگا کرو، بال گھنے ہو جائیں گے۔ جن کو خشک کھانسی ہو تو وہ رات کو سوتے وقت دودھ میں 1 چمچ دیسی گھی ڈال کر پینے سے خشک کھانسی دور ہو جائے گی۔ جو کھانے کے فوری بعد سو جاتا ہے اس کے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔ کام ختم ہونے پر گاجر کھا لو، جسم کبھی نہیں تھکتا۔ گنا چوسنے سے جلد کبھی کالی نہیں ہوتی۔ بڑا گوشت استعمال کرنے سے آپ کو قبض ہو جاتی ہے۔ معمولی چوٹ یا خون بہرا ہو تو ٹھنڈے پانی یا برف کی ٹکور کریں۔ ہمیشہ اچھی اور بہترین زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ صدقہ کرتے رہا کرو۔ بھوک کی کمی اور قوت ہاضمہ کو بڑھانے کے لیے املی کی چٹنی بنا کر استعمال کریں۔ چہرے پر پھنسنی ہو تو برف کا ٹکڑا ملے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جو طاقت پیدا کرتی ہیں: بند گوبھی، کھیرا اور سونف۔ زمین پر جب بھی بیٹھو تو بغیر ٹیک کے بیٹھو۔ مرکزی مسلز مضبوط ہوتے ہیں۔ جس گھر میں خوش اخلاق عورت رہتی ہو وہاں پر غمی اور غربت دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے۔ عورت بیٹھ کر جھاڑو لگائے تو اس کے گھٹنوں میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ جو لوگ رات کو پیشاب کر کے نہیں سوتے ان کے گردے جلدی خراب ہوتے ہیں۔ زیادہ پانی پیا کرو، یہ تھکاوٹ کو کم کرتا ہے۔ روزانہ جلدی اٹھنے سے بدن چست اور صحت مند ہو جاتا ہے۔ معدے میں طاقت ڈالنے کے لیے باجرے کی روٹی ایک قدرتی ٹونک ہے۔ ناشتے میں ابلے ہوئے انڈے، شہد اور دار چینی کا پانی پئیں۔ نیم گرم پانی میں شہد ملا کر پیو، گردوں کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ رات کو کلونجی کے چند دانے زبان کے نیچے رکھ کر سونے سے وزن تیزی سے کم ہونے لگتا ہے۔ لہسن کا رس نمک کے ساتھ کھا لو، پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ فریج کی بدبو دور کرنے کے لیے کافی کے بیج رکھ دیں۔ باورچی خانے کی چکنائی ختم کرنے کے لیے سرکہ استعمال کریں۔ ہری مرچ جھریوں کو ختم کرنے کے لیے نہایت ہی فائدہ مند ہے۔ اگر آپ خود کو سمارٹ اور دبلا پتلا رکھنا چاہتے ہیں تو رات کو اسپاگول اور 1 چمچ شہد ملا کر پی لیں۔ اس سے وزن بہت جلدی کم ہوتا ہے، ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور رنگ نکھر جاتا ہے۔ نیم گرم پانی میں ادرک اور لیموں ملا کر پینے سے کھانسی میں آرام ملتا ہے۔ 2 وجہ سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے: کوئی بہت ہی خاص انسان کی زندگی میں آ جائے یا کوئی بہت ہی خاص اس کی زندگی سے چلا جائے۔ خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی میں پھٹکڑی ملا کر لگاؤ۔ اگر وزن کم کرنا چاہتے ہو تو یہ چیزیں لازمی کھاؤ: بند گوبھی کے پتے، شہد اور لیموں۔ نہار منہ زیرے کے استعمال سے گردے صاف ہو جائیں گے۔ خوشی ایک ایسی شے ہے جو انسان کے پاس نہ بھی ہو تو دوسروں کو دے سکتا ہے۔ زمین سے جب بھی اٹھو تو بغیر سہارے کے اٹھو، آپ کی عمر بڑھ سکتی ہے۔ چقندر کا رس پئیں، رنگ کالا نہیں پڑے گا۔ شام کو کھجوریں کھاؤ، ہڈیاں کمزور نہیں ہوں گی۔ پریشان کبھی نہ ہو۔ جب تمہارا دل گھبرائے، کسی جگہ پر دل نہ لگے تو قرآن شریف پڑھ لیا کرو۔ سانس کی نالی کی بیماریوں کے علاج کے لیے بے حد زیادہ سوچنے سے موٹاپا جلدی گھیر لیتا ہے۔ منہ کے چھالے پڑنے اور معدہ خراب ہونے کی سب سے بڑی وجہ تلی ہوئی چیزوں کا زیادہ استعمال کرنا
معدے کی جلن کا مسئلہ ہو تو 1 گلاس دودھ میں کھجوریں ڈال کر پی لو، معدے کی جلن فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ جس گھر میں عورت کو دکھ ملتے ہیں ایسا گھر بہت جلدی برباد ہو جاتا ہے۔ تمہیں کوئی نعمت ملے تو وہ بھی آزمائش ہے کہ تم نے شکر کیا یا ناشکری کی۔ اگر کان اور گلے کی بیماری میں آپ مبتلا ہیں تو گرم پانی کا استعمال زیادہ کیا کرو۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ بہترین دن حاصل کرنے کے لیے بدترین دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ باتوں کو سننا اور سہنا، ورنہ ہر انسان اپنے آپ میں بادشاہ ہوتا ہے۔ طاقت کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کچھ برا کرنا ہو، ورنہ دنیا میں سب کچھ پانے کے لیے آپ کا حسن عمل اور اخلاق ہی کافی ہے۔ رات کی بچی ہوئی روٹی پھینکنے کے بجائے اگلے دن کھا لیں، طاقت بڑھے گی۔ ہلدی میں دودھ ملا کر پئیں، جسم کا درد ختم ہوگا۔ نہار منہ خشک آلو بخارا چوس لو، 70 سال تک موٹاپا قریب نہیں آئے گا۔ پانی میں ناریل کے تیل کے چند قطرے اور نیم کے پتے جلا کر نہا لیں، بوڑھے ہو جاؤ گے، جسم کے کسی حصے پر خارش نہیں ہوگی۔ جگر کو صاف کرنے کے لیے لیموں ایک اہم ذریعہ ہے۔ لیموں کو پانی کے ساتھ ملا کر پیو، جگر خون بناتا ہے۔ لیموں کے بیج ثابت نکلیں تو اپینڈکس کا درد دور ہو جائے گا۔ دودھ جلیبی پٹھوں کے کھچاؤ کو ختم کر دیتی ہے۔ جو رات کو پاؤں پر تیل کی مالش کر کے سوتا ہے ایسا بندہ بہت ہی کم بیمار ہوتا ہے۔ زیادہ دیر تک جاگنے سے عقل کم ہو جاتی ہے۔ ناک پر تیل لگا کر سونے سے صبح آنکھ جلدی کھل جاتی ہے۔ زیتون کا تیل کسی شیشے میں ڈال دیں، رات کو سرمے والی سلائی سے آنکھوں میں لگائیں، آنکھیں چمکدار، نظر تیز اور پلکیں لمبی ہوں گی۔ پپیتے کا ماسک جلد کو نرم کرتا ہے۔ ٹھنڈا پانی زیادہ پینے سے دل کی نسیں کمزور ہوتی ہیں جو دل کے دورے کا سبب بنتی ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن کھانے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ خواب کے اندر نکاح کرنا مال و دولت ملنے کی علامت ہے۔ گھر میں جوتا الٹا پڑا ہو تو گھر میں جنات بسیرا کرنے آتے ہیں۔ پودینے کا روزانہ استعمال دمہ کے مریضوں کے لیے بہت کارآمد ہے۔ ناشپاتی کھانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ خالی پیٹ 1 گلاس نیم گرم پانی کا پینے سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ کھڑے ہو کر یا لیٹ کر پانی پینے سے آپ کمزوری کا شکار ہو جائیں گے۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد اول آخر درود شریف 121 بار یا وسیع پڑھنے کا معمول بنا لیں، گھر میں برکت آتی ہے۔ دانتوں کا کام آنتوں سے مت لو۔ ہر کھانے کے نوالے کو کم از کم 33 بار ضرور چباؤ۔ 100 سال تک جوان اور توانا رہنا چاہتے ہو تو رات کو اس بگول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پیا کرو۔ چھوٹی پیاز کا رس، 1 بڑی الائچی توے پر بھون کر اس کے دانے نہار منہ کھائیں، سانس کی بیماری کے لیے مفید ہے۔ دیسی انڈے دل و دماغ کو قوت بحث کو طاقت دیتے ہیں۔ انار جسم میں کمزوری کو دور کرتا ہے۔ نہار منہ مٹکے والے پانی میں نمک ڈال کر پینے سے پورا دن معدہ توانا رہتا ہے۔ ناشتے کے وقت 1 سیب استعمال کریں۔ توری کی سبزی جلدی ہضم ہوتی ہے اور کمزور معدے والوں کے لیے مفید ہے۔ شوگر کی بیماری میں شکرقندی اور چقندر کا استعمال نہ کریں کیونکہ ان میں شوگر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ مچھلی کا تیل بالوں کی نشوونما کے لیے مفید ہے۔ روزانہ صبح سورج کی روشنی میں بیٹھیں، وٹامن ڈی حاصل ہوگا۔ ہری سبزیاں کھانے سے آنکھوں کی بینائی بہتر ہوتی ہے۔ 15 دن تک 1 پیالی انگور کے رس میں 1 چمچ شہد ملا کر پی لیں، انشاءاللہ لیکوریا کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ جامن کی لکڑی لے کر اس کے گھر میں دھونی دینے سے کیڑے مکوڑے مٹ جاتے ہیں۔ کھانسی سے بچنا ہے تو بڑے گوشت سے پرہیز کریں۔ زیادہ سوچنے سے موٹاپا جلدی گھیر لیتا ہے۔
شام کو زیادہ تلی چیزیں کھانے سے بیماریاں گھیر لیں گی۔ ہفتے میں ایک بار ناریل کا پانی نہار منہ پیو، پورا جسم گورا رہے گا۔ ٹھنڈا پانی پینے سے جسم کی رگیں بند ہو جاتی ہیں جو کہ ہارٹ اٹیک کا سبب بنتی ہیں۔ مچھلی کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ جب ناخن کاٹو تو اوپر ناریل کا تیل ملیں، آپ کی نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ ناخنوں پر تیل ملنے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا، جھریاں نہیں پڑتی، یادداشت بہتر رہے گی۔ چہرے کے مسلوں کے لیے کیلے کے چھلکے مفید ہیں۔ کیلے کے چھلکوں کو اپنے چہرے پر خوب رگڑیں، اسے کھلے مسام بند ہوں گے، چہرے پر گلو آئے گا۔ نیم گرم دودھ کے اندر انڈے کی زردی ملا کر پیا کرو، چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ کان میں درد ہو یا پیپ آتی ہو تو سرسوں کے تیل میں ککر کے پھول جلا کر چھان لو، 2 یا 3 قطرے دن میں 2 مرتبہ کان میں ٹپکا دیں۔ اپنی آنتوں کی صفائی کے لیے خربوزہ، پپیتا، تربوز اور گرما ضرور کھائیں۔ اگر آپ روزانہ 4 بجے ایک مٹھی چنے کھانے کا معمول بنا لیں تو اس سے کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے، وزن میں بغیر نقصان کی نمایاں کمی ہوگی۔ جسمانی قوت بڑھاتا ہے، وزن نہیں بڑھاتا۔ گرمی اور ہربس، اس موسم میں پودینے کے پتوں سے بھاپ لیں، یہ چہرے کی آئل کو ختم کرتا ہے۔ چہرے کے دانے ختم کرنے ہیں تو الائچی کو دانت کے نیچے دبا لو، ہلتے ہوئے دانت پتھر کے جیسے مضبوط ہوں گے۔ زبان کے نیچے کلونجی کا دانہ رکھنے سے بلڈ پریشر نہیں بڑھتا۔ زیتون کے تیل کی مالش کرو، پاؤں کی تلی پر کرنے سے گردے کبھی فیل نہیں ہوتے۔ ادرک والا پانی پی لو، اس سے پیشاب موتی کی طرح صاف ہو جائے گا۔ آج رنگ گورا کرنے کا آسان طریقہ بتائیں گے، اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ 10 منٹ میں چہرہ چمک جائے گا۔ بیسن 2 چمچ، شہد 1 چمچ، دودھ 4 چمچ۔ ان تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں اور پھر چہرے پر اچھی طرح لگا لیں۔ 10 منٹ کے بعد چہرہ اچھی طرح سے پانی سے دھو لیں۔ شادی بیاہ تقریبات انشاءاللہ رنگ گورا ہو جائے گا۔ صبح جب جاگ آئے تو 20 منٹ کے بعد ناشتہ کر لیں۔ ناشتہ دیر سے نہ کریں، یہ دیکھیں کہ ناشتے میں پروٹین ضرور موجود ہو۔ رات کے کھانے کا بہترین وقت دوپہر کے کھانے کے 4 گھنٹے کے بعد کا ہے اور سونے سے 3 گھنٹے پہلے کا ہے۔ رات 9 بجے سے پہلے کھانا کھا لیں۔ اپنے کھانے اور لنچ کے درمیان 5 گھنٹوں کا وقفہ ضرور لیں۔ پتے کی پتھری مولی کا رس پینے سے بننا بند ہو جاتی ہے۔ گاجر کا جوس پینے سے جسم کے زہریلے مادے باہر نکل آتے ہیں۔ گیس کا مرض نہ جان چھوڑ رہا ہو تو صبح ناشتے میں 2 عدد کھجوریں کھائیں اور اوپر سے دودھ پی لیں، اس سے نجات حاصل ہوگی۔ لونگ بدن کو جراثیم سے بچاتا ہے اور دار چینی بلڈ پریشر کو کم کرتی ہے۔ کالی مرچیں نظام انہضام کو درست کرتی ہیں۔ موٹے ہونٹوں کو پتلا کرنا ہے تو پھٹکری باریک پیس کر اس میں عرق گلاب مکس کر لیں، روزانہ ہونٹوں پر لیپ کریں، ہونٹ چند منٹوں میں پتلے ہو جائیں گے۔ کھانے سے ہاتھ کھینچ لو، بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ رات کو سونے سے پہلے کچھ نیم گرم پانی پی لینا گردوں کو صاف کرتا ہے۔ وزن میں زیادتی، مردانہ کمزوری، پیٹ کی چربی، ان تمام بیماریوں کا علاج صرف ایک پھل کے اندر ہے اور اس پھل کا نام ہے جامن۔ جامن استعمال کرو۔ ٹھنڈا پانی آپ کو بڑھاپے میں سخت بیمار کر دے گا۔ بڑی آنت اور معدے کو ٹھنڈا پانی نقصان پہنچا کر کینسر کا باعث بنتا ہے۔ جب بھی گوشت کھاؤ تو جوان جانور کا کھاؤ۔ جب تک پہلا کھایا ہوا کھانا ہضم نہ کر لو، دوسرا کھانا نہ کھاؤ، چاہے 2 دن لگ جائیں۔ سونے کے لیے بستر پر نہ جاؤ جب تک بیت الخلاء سے فارغ نہ ہو جاؤ۔ موسم جانے لگے تو پھل مت کھاؤ، جب موسم کا پھل ہو تبھی پھل کھایا کرو، تبھی آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پکوڑے سموسے زیادہ آئلی نہ ہوں تو تلتے وقت گھی زیادہ گرم کرو،
کشمش، شہد اور کھجور، یہ تینوں قدرتی اجزاء ہیں جو صدیوں سے مختلف علاج اور بیماریوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ پیاری ناظرین، اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے۔ شکریہ۔